ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 عمرے اپنے درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، اور حج مبرور کی رضا تو بس جنتی ہے۔ حج مبرور کیا ہے؟ یعنی جو ہر طرح کے گناہوں سے بچتے ہوئے اور اس اہتمام کے ساتھ کیا جائے کہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ یعنی آدمی محض کوئی چھدا اتارنے کے لیے نہیں گیا، کسی اور کام کے لیے جا کر یہ خیال نہیں کیا اس نے کہ چلیے یہ مسئلہ بھی حل کر لیا جائے، بلکہ اس نیت سے، اس ارادے سے گیا ہے کہ میں گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، میں ایک بڑی عبادت کے لیے جا رہا ہوں۔ اس جذبے کے ساتھ کیا ہے کہ میں اب نیکی اور خیر کی زندگی اختیار کروں گا، اور پھر اس کی یہ دعا بھی ہے، آرزو بھی ہے کہ یہ حج، یہ اس کا سفر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، تو اس کو حج مبرور کہا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ کی یہ روایت ہے جس پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 عمرے اپنے درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ عمرہ کیا ایک، اور اس کے بعد پھر دوسرا عمرہ کیا، لیکن یہ گناہ کون سے گناہ ہوتے ہیں؟ اس سے وہ گناہ مراد ہیں جو حقوق العباد سے متعلق نہیں ہیں کہ ان کے لیے معافی اور تلافی ضروری ہو۔ گناہ 2 طرح کے ہیں، ایک وہ معاملات جو اللہ اور بندے کے درمیان ہیں، جیسے عبادات میں کوتاہی ہو گئی، اس طرح کی اور بعض چیزیں بھی ہیں، اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ ایک وہ گناہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں بھی گناہ شمار کیے جاتے ہیں، اور بندوں کی حق تلفی یا بندوں کے اوپر کوئی زیادتی، ان کے جان کے خلاف کوئی زیادتی، ان کے مال کے خلاف، ان کی آبرو کے خلاف کسی زیادتی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ گناہ ہیں جن کو عام طور پر حقوق العباد سے متعلق گناہ کہا جاتا ہے۔ ایک اللہ کے حقوق سے متعلق اور ایک حقوق العباد سے متعلق۔ حقوق العباد اللہ کے بھی حق ہیں، لیکن وہ اس پہلو سے ہیں کہ جب ہم اپنے کسی معاملے میں کوئی بے انصافی کرتے ہیں، ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تو ہم بندوں کے بھی گناہ گار ہوتے ہیں اور اللہ کے بھی گناہ گار ہوتے ہیں۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ ہی کے حوالے سے ہیں، جیسے نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، جس کی میں نے مثال دی، تو وہ گناہ جو اللہ سے متعلق ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آدمی گیا ہے، اس ارادے سے گیا ہے۔ اور یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ ارادہ یہ ہو کہ اب میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں، اب میں نماز کا اہتمام کروں گا، اب میں روزے رکھوں گا، اب میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے تیار رہوں گا۔ اس طرح کی تمام چیزیں اگر انسان کے اس کے باطن میں پیدا ہو گئی ہیں تو یہ چیز اس کے لیے معافی کا باعث بنتی ہے۔ لیکن جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے، ان کے بارے میں یہ اصول طے ہے کہ ان میں معافی مانگنا بھی ضروری ہے اور تلافی کرنا بھی ضروری ہے، یعنی ان کے لیے کفارہ یہ معافی اور تلافی بنتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کوئی عبادت کرنا، جس طرح کہ کہا ہے کہ ایک جمعے کو اگر حاضر ہوتا ہے آدمی، دوسرے جمعے تک گناہ معاف ہوتے ہیں، اسی طرح عرفہ سے متعلق ہے، بعض روزوں کے بارے میں ہے، یہ سب بشارتیں اللہ کی بڑی رحمت اور بڑی عنایت ہے، لیکن یہ ہیں انہی گناہوں اور خامیوں سے متعلق جو اللہ کے حقوق میں انسان سے واقع ہوتی ہیں۔ اس طرح کی کوئی عبادت شوق کے ساتھ کرنا اصل میں اللہ کی طرف رجوع ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی عنایت ہے کہ بندے نے 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں منہ موڑے رکھا، لیکن جب وہ پاکیزگی نفس کے ساتھ، دل کی آمادگی کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اپنے مالک کی طرف رجوع کر کے عمرے کے لیے چلا گیا، حج کے لیے چلا گیا، سچے جذبے کے ساتھ چلا گیا، تو اس کی یہ غلطیاں جو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہوئی ہوتی ہیں یا اس کے حقوق سے متعلق ہوئی ہوتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ یا آپ فرمائیں گے کہ یہ شرط کیسے لگائی جاتی ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کے پورے نظام کو سامنے رکھ کر ہمیشہ روایت کو سمجھا جاتا ہے، اور روایت میں وہ شرائط، وہ تخصیصات، وہ حدود داخل کرنا لازم ہوتا ہے جو قرآن مجید نے واضح کر دی ہیں، اس لیے کہ جو روایتیں ہیں یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی ہوئی باتیں ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری بات پورے سیاق و سباق کے ساتھ، پورے محل کے ساتھ سننے والے نے بیان کر دی ہو۔ یہ بڑا عمدہ ذخیرہ ہے ہمارے پاس، یعنی رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھنے والے، آپ کی بات سننے والے کوئی بات ہم تک پہنچا رہے ہیں، تو یہ بات انسانوں نے پہنچائی ہے، اس کی ذمہ داری اللہ کے رسول پر نہیں ہوتی، یہ ان راویوں پر ہوتی ہے جو بات پہنچا رہے ہیں۔ ان کی بات ایک ٹکڑے کی شکل میں آتی ہے، وہ بسا اوقات پس منظر کو الگ کر دیتے ہیں، بعض موقعوں کے اوپر بات کس سیاق و سباق میں کہی گئی تھی
اس کو بیان نہیں کرتے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو دین کے پورے نظام میں رکھ کے دیکھا جائے، اور دین کا یہ پورا نظام کہاں پایا جاتا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں پایا جاتا ہے۔ تو اس کی روشنی میں ان سب چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن مجید نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے، ان کی تلافی کرنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں اور کن چیزوں کا اہتمام ہے۔ بعض گناہ ہیں جن کے لیے کفارے کے باقاعدہ طریقے متعین کیے گئے ہیں، بعض گناہ ہیں جن کے بارے میں توبہ کا موقع کب تک ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو وہاں تفصیلات ہیں، یہاں ایک پہلو کو بیان کر دیا کہ اس دنیا میں بندے سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، وہ بندوں کے معاملے میں بھی ہوتی ہیں، وہ اللہ کے معاملے میں بھی ہوتی ہیں۔ بندوں کے معاملے میں اگر کوئی بے ضرر سی چیز ہے تو وہ بھی معاف ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی ایسی زیادتی ہے، ایسا ظلم ہے، ایسا تجاوز ہے کہ جس میں کسی کا حق مارا گیا ہے یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہوئی ہے، تو پھر معافی بھی مانگنی ہوگی اور تلافی بھی کرنی ہوگی۔ اس کے بغیر محض عمرہ کر لینے سے یہ چیزیں معاف نہیں ہوتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔